سرائکی صوبے کے حوالے سے بہت زیادہ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ قومی اسمبلی، سینٹ، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی اراکین اسمبلی نے اس حوالے سے بات کی اور مطالبہ کیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ صرف سیکریٹریٹ کی بات نہیں ہوئی تھی، ہمیں تو مکمل صوبہ چاہیے۔ اور اس سے پہلے پریس کانفرنس بھی مشترکہ طور پر انہوں نے کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وسیب کو صوبہ چاہیے، سول سیکریٹریٹ کا ڈھونگ ختم کیا جائے اور وفاقی اور صوبائی بجٹ میں وسیب کو اس کی آبادی کے مطابق حصہ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی جو ملتان میں پریس کانفرنس ہے اور اس میں کہا گیا کہ سیکریٹریٹ بحال نہیں ہوا، بجٹ میں رکھی گئی رقم خرچ نہیں ہوئی، عثمان بزدار نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا وعدہ پورا کیا جائے، جو صوبے کا وعدہ حکومت نے ان سے کیا تھا اس کو ہی لغاری صاحب اب وہ بات کریں کہ پورا کیا جائے، اور اس حوالے سے اپنی اپنی اسمبلیوں میں انہوں نے آواز بھی اٹھائی ہے۔ نہیں، میرے خیال میں اس دفعہ ارکان اسمبلی پنجاب اسمبلی میں بہت زیادہ بول رہے ہیں اور بڑی آواز اٹھائی گئی ہے، بڑی طاقتور توانا آواز اٹھائی گئی ہے اور ہم نے ان کی تقریریں سنی ہیں۔ قومی اسمبلی میں ارکان نے بات کی ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی میں بلکہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے یہ مان لیا ہے کہ وہاں کی پارلیمانی زبان سرائکی ہوگی، یعنی یہ ایک بڑی بات ہے جو وہاں کی اسمبلی نے تسلیم کیا ہے۔ اور جو لوگ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس ٹی وی موجود ہے تو وہ اگر قومی اسمبلی سے یا کسی بھی چینل پر خیبر پختونخوا اسمبلی کی پروسیڈنگز جا رہی ہیں تو بھی سنائی دیں گی، اور اگر کوئی شخص بول رہا ہے تو اس کی بھی زبان میں اپنی زبان میں بات کر سکے گا اور وہ لوگ سنیں گے، ان کے جو لوگ ہیں۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں جو وسیب میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جرم تو تسلیم کر لیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سیکریٹریٹ بحال نہیں ہوا اور جو رقم رکھی گئی تھی بجٹ میں وہ بھی خرچ نہیں ہوئی، لیکن صرف جرم تسلیم کر لینے سے ہم نہیں مانیں گے، جب تک سرائکی صوبہ نہیں بنے گا تب تک ہم کرتے رہیں گے۔ مہر ارشاد سیال صاحب جو کہ مظفر گڑھ سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے کیا بات کی اسمبلی میں وہ پہلے آپ کو سنواتے ہیں۔ رائی صاحب آپ نے سن لی؟ جو چیئر پر بیٹھے ہیں وہ بھی سرائکی ہیں۔ یہ جو نیازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر شیر افغان نیازی کے بیٹے، جو قومی اسمبلی کے ممبر، جو ابھی ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ سرائکی میں بات نہ کریں، اردو میں بات کریں، تو وہ یہ بتا رہے تھے اردو میری قومی زبان ہے، سرائکی میری مادری زبان ہے، اور میں مادری زبان میں اگر بات کرتا ہوں، اگر آپ انگلش سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اردو میں یا اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو سرائکی سے بھی ٹرانسلیشن کر دینا چاہیے۔ اچھا، ان کا یہ استدلال اس لیے بھی کہ سندھ میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں ہر جگہ سرائکی سمجھی جاتی ہے تو اس کا بھی ٹرانسلیشن ہونا چاہیے، باقی زبانوں کا بھی ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ سندھی کا، بلوچی کا، پنجابی کا، پشتو کا، ان کا بھی ایک ٹرانسلیشن ساتھ میں چلنا چاہیے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا، صحیح۔ رانا محمود نے بھی، جن کا تعلق ملتان سے ہے، انہوں نے بھی اسمبلی میں اس حوالے سے بات کی، انہوں نے کیا کہا وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ لغاری صاحب یہ بھی وہی بات کرتے ہیں۔ جی، رانا محمود الحسن یہ قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں اور یہ سینیٹر ہیں اور بہت زیادہ آؤٹ اسپوکن ہیں اور بڑی ریلیونٹ بات کی ہے انہوں نے، اور کہا ہے کہ ہم نے تو سیکریٹریٹ نہیں مانگا تھا، ہم نے تو آپ نے صوبہ دینے کے لیے کہا تھا، اور پھر یہ کہ 100 دن میں دینے کا۔ اب چلو بھائی، آپ ہائی کورٹ دے دو، یعنی یہ پی ایم ایل این کا موقف آ گیا، پیپلز پارٹی کا موقف آ گیا، نون لیگ بنانا چاہتی ہے۔ بھائی، آپ کے پاس تو تھمبنگ میجورٹی ہے، 2/3 میجورٹی سے آپ فوراً آئین میں تبدیلی کریں اور ایک اور صوبہ کریٹ کریں، آپ کے پاس تو یہ موقع موجود ہے۔ سرائکی لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ پی ایم ایل این آپ سے مطالبہ کر رہی ہے، تو آپ کو رکاوٹ کس بات کی ہے؟ پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ دے رہی ہے تو رکاوٹ کس بات کی ہے؟ آپ کیا چیز، آپ کو کریڈٹ مل رہا ہے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آپ کو یہ کریڈٹ ملا ہے کہ آپ کے دور میں سرائکی صوبہ بنا ہے اور اپوزیشن آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، آپ پی ایم ایل این کے ممبر کہہ رہے ہیں۔ بالکل بالکل۔ پیپلز پارٹی کی کا کیا موقف ہے؟ جامپور سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی ناظرین آپ کو سنواتے ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، وہ بھی اپنا حصہ مانگ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں ہمیں پتہ چل گیا آپ نے صوبہ نہیں بنانا۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے ایشوز نہیں حل ہو رہے ہیں، بجٹ رکھتے ہیں یہ سرائکی بیلٹ کے لیے ہے، وہ اٹھا کر لاہور کی کسی رنگ روڈ پر کسی اور منصوبے پر ڈال دیتے ہیں اور وہاں ڈیولپمنٹ رہ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان امپلائمنٹ ان علاقوں میں، سرائکی بیلٹ کے علاقوں میں اتنی زیادہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اچھا، ایگریکلچر کا سیکٹر اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ اس آبادی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، آپ نے خود اس کو کوئی انسینٹیو نہیں دیے ہوئے ہیں، سارے کا سارا ایگریرین ہے۔ آپ نے جہاں پر کپاس پیدا ہوتی تھی وہاں پر آپ نے گنے کی کاشت کر دی، گنے کا آپ ریٹ نہیں لگاتے ہیں، آپ کے سارے سیٹ جو ہیں وہ
حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر حکومت میں ہوتے ہیں، تو اس سے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا ہے. لوگ اپنا الگ صوبہ لے کر اس کے اندر اپنی ترجیحات کا تعین کر کے وہ اپنے اخراجات خود کرنا چاہتے ہیں. وہ مانگ رہے تو اس سے پہلے بھئی آپ ہائی کورٹ تو دے دیں نا، آپ پبلک سروس کمیشن دے دیں، آپ بیسک چیزیں جو ہیں وہ ہمارے یہاں ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں، اس کے بعد آپ صوبہ دے دیں. بالکل. ایک اور ہم رکن اسمبلی ہے معاویہ اعظم طارق، ان کا تعلق بھی جھنگ سے ہے. انہوں نے بھی اسمبلی میں اس حوالے سے بات کی. انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. ایسا پریشر تو کافی بلڈ اپ ہو گیا ہے. دیکھیں نا، آپ جھنگ سے جو ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے، وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جھنگ کو ڈویژن بنایا جائے. لائل پور جو اب فیصل آباد ہے، یہ تحصیل تھی جھنگ کی. سرگودا یہ جھنگ کی تحصیل تھی، اور میاں والی یہ جھنگ کے ساتھ تھی. یہ پوری کی پوری پٹی خوشاب یہ جھنگ کے ساتھ، چنیوٹ یہ. اب آپ نے اتنے ضلع بنا دیے، جھنگ ویسے ہی ضلع ہے. وہ کہتے ہیں کہ جھنگ کو ضلع بنایا جائے اور یہ جو قریبی اضلاع ہیں اس کے ساتھ شامل کرنے کے بعد اس کو پھر آپ سرائیکی بیلٹ صوبے میں شامل کریں. یہ تو بہت ہی جینین مطالبہ ہے اور جائز مطالبہ ہے. اس کو سارے لوگ یہی مانگ رہے ہیں. سرائیکی بیلٹ کے لوگ تو یہی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں جھنگ، میاں والی اور جو ہے اب ملتان کا ایک پرانا ضلع تھا ساہیوال، اس کو آپ نے ڈویژن بنا دیا. بھائی وہ مانگ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ضلع، ہمارا ایک ضلع رہا ہے، اس کو ہمارے ساتھ شامل کریں. تو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کی طرف توجہ تو دیں، بات تو سنو ان کی. ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے اویس لغاری کے یہ ہیں، اور انہوں نے کیا مطالبہ کیا ہے اس حوالے سے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. جی لغاری صاحب، اویس لغاری پاکستان کے وفاقی وزیر رہے ہیں. اچھا. اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جنرل مشرف کے زمانے میں یہ وزیر تھے. اور سابق صدر کے بیٹے ہیں فاروق لغاری کے چھوٹے بیٹے ہیں. بڑے بیٹے ان کے جمال خان لغاری ہے، یہ ان کے چھوٹے بیٹے ہیں. اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بڑا ٹورزم اسپاٹ ہے فورٹ منرو، وہ بھی سرائیکی بیلٹ میں ہے. فورٹ منرو، اور فورٹ منرو کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا ٹورزم اسپاٹ کے طور پر نام لیا جائے. اوورآل لغاریز جو ہیں، فاروق لغاری تھے یا ان کے دوسرے وہ تھے، وہ ہمیشہ سرائیکی صوبے کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں، سرائیکی صوبے کی بات کرتے رہے ہیں. وہ تو خیر عثمان بزدار صاحب بھی گھر میں بات کرتے ہیں تو سرائیکی میں ہی بات کرتے ہیں. تو اب اتنے سارے لوگ ہونے کے باوجود مل کر بھی ایک صوبہ ان سے نہیں بن پا رہا ہے. بیچارے بڑے مشکل میں ہیں بھائی. ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق ہے احمد، انہوں نے بھی اسمبلی میں بات کی ہے. پہلے وہ بھی ناظرین سن لیتے ہیں. سب اتنی آواز اٹھ رہی ہے. عثمان جی، لا منسٹر نے تو ہم نے نہیں سنوایا، ان کو کٹ ہوا ہے. لا منسٹر نے کہا کہ یہ جو بھی مسئلہ لاتے ہیں بڑا جائز مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ بھی جائز مسئلہ ہے. اور حکومت نے، یہ پیپلز پارٹی کے رکن ہیں، حکومت نے اس کی مخالفت نہیں کی اور قرارداد کو اڈاپٹ کر لیا کہ وہ جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی وہاں کی افیشل پارلیمانی لینگویج بنا دیا گیا ہے. ابھی پنجاب میں نہیں بنایا گیا، حالانکہ پنجاب میں بنانا چاہیے، اور پھر اس کو سرائیکی جب صوبہ بنے تو اس میں بھی بنانا چاہیے. ہمارے یہاں سندھ میں ہوتی ہیں تقاریر، سندھی میں لوگ تقاریر کرتے ہیں. تو یہ چیزیں پاکستان کو مضبوط بنائیں گی، بہت آگے لے جائیں گی، بہت ترقی کرے گا. آپ ان تمام چیزوں کو خیبر پختونخوا اسمبلی نے اڈاپٹ کیا ہے، اور وہ حکومت آج سے 10 سال سے 8 سال تو ہو ہی گئے، عمران خان صاحب کی حکومت آ رہی ہے. وہاں پر تو انہوں نے اپنے صوبے میں وہاں پاس بھی کروا لیا کہ سرائیکی خیبر پختونخوا کی پارلیمانی زبان ہوگی. اور یہاں پنجاب میں آتے ہوئے جو ہے ان کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں. اب تو پی ایم ایل این بھی مطالبہ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی مطالبہ کر رہی ہے، پی ٹی آئی خود دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم بنانا چاہتے ہیں. تو پھر ابھی تک وہ خواب کیوں ہے سرائیکی صوبہ بن کیوں نہیں رہا ہے؟ لیکن جتنی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں ضرور حکومت کو کچھ نہ کچھ اس بارے میں سوچنا پڑے گا. یقیناً. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.